جاتی ہے، اس کا نام ہے فروع الایمان۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا ایمان کی شاخیں، ایمان کی ٹہنیاں۔ یہ نام رکھا گیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ شاخیں ہیں، شاخیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان کی مثال بھی ایک درخت سے دی ہے، درخت سے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ پاکیزہ کلمے کی مثال، پاکیزہ کلمے سے مراد ایمان کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب بیان کر سکتے ہیں ایمان ایسی ہے جیسا کہ ایک درخت ہو اور اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور وہ ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ تو یہ شاخیں ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ یہ اعمال اور یہ اخلاق بھی مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ بات اس میں بتایا گیا تھا اور بار بار بتایا جاتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں۔ یہاں ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن کو چھوڑنا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ حسد کو چھوڑنا، اس کے بارے میں بھی تفصیل آئی تھی۔ پھر بتایا گیا تھا کہ غصہ چھوڑ دینا، اس کے بارے میں بھی تفصیل آئی تھی۔ پیارے بھائیوں، غصے کے بارے میں پچھلے مہینے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور کچھ تھوڑا سا اس مرتبہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ غصہ ایک وہ آگ کی چنگاری ہے جس سے گھر جلتے ہیں۔ غصہ آگ کی وہ چنگاری ہے جس سے خاندان جلتے ہیں، ملک جلتا ہے، قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، تھوڑی دیر کا غصہ اور گھر اس سے تباہ ہو گیا۔ اس کی مثال دینے کی اور اس کی شرح تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ غصے کی بنا پر گھر تباہ ہو گیا۔ میں نے پچھلے مہینے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ غیرت مند آدمی کو غصہ آتا ہے، غیرت مند آدمی کو غصہ آتا ہے، بے غیرت آدمی کو غصہ نہیں آتا۔ جب آدمی کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے اور بار بار آتی رہتی ہے تو ضرور اس کے اندر تغیر، اشتعال، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا، حضرت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیو۔ حضرت نے فرمایا، بھائی اگر تم بری بات کہو گے تو برا مان لوں گا میں تو۔ تم بری بات کہو اور میں برا نہ مان لوں تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جب بری بات، خلاف مزاج بات پیش آوے اور آدمی کے اندر تغیر نہ ہو، آدمی کو ناگواری نہ ہو، غصہ نہ آوے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غصہ تو آتا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اس کو پینا ہے، اس کو روکنا ہے، اپنے ان جذبات پر قابو کرنا ہے، اور قابو کرنا سیکھنا ہے۔ یہ ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، جینا سیکھو، جینا سیکھو۔
ہمارا دین ہم کو جینا سکھاتا ہے، تو غصے پر قابو کرنا سیکھو، اور اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اس بات کو بھی سمجھو کہ کہاں غصہ کرنا کہاں نہیں کرنا، کب کرنا کب نہیں کرنا۔ بہرحال اپنے غصے کو پی جایا کرو، اپنے جذبات پر قابو کر لیا کرو، اور قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہنے کی ہے وہی کہو، جو کہنے کی نہیں ہے ہرگز مت کہو، نہ ہاتھ چلاؤ نہ پاؤں چلاؤ، یہ مطلب ہے غصے کو پی جانے کا۔ اور اپنی سوچ بدلو، سوچ بدلو، سوچ سے بہت کام ہوتا ہے، صحیح کام بھی صحیح سوچ، اور غلط کام بھی اگر غلط سوچ ہے۔ یہ اور سنیے، میں آپ کو جی جی ہاں جی کر کے بات کروں اور آپ میرے ساتھ، پھر تو غصے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ غصہ تو جب آئے گا جب کوئی سامنے بدتمیزی کرے، جب آئے گا غصہ تو، اور اسی وقت یہی وقت غصے کے پینے کا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت جو تورات میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا جہالت اور بدتمیزی سے ان کے سامنے پیش آئے گا، اتنا ہی وہ بردباری سے کام لیں گے۔ ایک قصہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، یہی بات یہ سنیے گا۔ صحیح آدمی سے نمٹنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نمٹنا تو غلط آدمی سے ہے، کس طرح نمٹا جاوے اس سے۔ صحیح آدمی سے نمٹنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بدتمیز آدمی سے کس طرح نمٹا جاوے، بات اس کی ہے۔ تو بردباری یہ ہے، غصے کا پینا، برداشت کرنا، سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ یہی میں عرض کر دوں، آپ اپنی یہ سوچ بنائیے کہ غصہ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ کے اندر غصہ بھڑکے گا تو آپ کے ساتھ یہ سوچ بھی کام کرے گی کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، اور یہ سوچتے ہی آپ کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہوگا، خود بخود غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ مت کہیے گا کہ اگلا سر پہ پیر کر لے گا، نہیں، اس کا بھی حل بتائیں گے، اس کا بھی حل بتائیں گے۔ اگلا سر پہ پیر نہیں کرنے کا، کرنے ہی نہیں دینے اس کو۔ پہلے وہ قصہ سنیے۔ شریعت میں ایک بیع ہے، بیع کہتے ہیں اس کو، خریدنے بیچنے کا ایک طریقہ ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اس میں پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں اور سامان کچھ مدت کے بعد دیا جاتا ہے، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، اس سے کچھ زیادہ یہ دیا جاتا ہے۔ ضرورت مند آدمی، مثال کے طور پر کاشتکار لوگ، یہ معاملہ خوب کرتے تھے، عرب میں بھی کرتے تھے کہ پیسے اب دے دیے، سامان مہینے 20 دن کے بعد لے لیا۔ ضرورت مند آدمی بھی ایسے ہی کرتے تھے، سامان اب لے لیا، پیسے جب آئے مہینے 2 مہینے کے بعد پھر جب دے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودی سے اسی طریقے کا ایک معاملہ کیا ہوا تھا۔ یہودی سے پیسے پہلے لے لیے تھے اور ان کو کچھ کھجور وغیرہ دینے کا وعدہ تھا، معاملہ تھا، وہ ایک مدت کے بعد دینا تھا۔ تو مقررہ تاریخ سے بھی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے وہ یہودی آیا اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے تھے اور بڑے بڑے صحابہ جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو وہ آگے بڑھا اور آپ کی چادر پکڑ کر یوں کھینچی زور سے،
اور یہ کہا او محمد تو میرا حق دیوے یا نہیں دیتا؟ یہ میرا تجربہ یہی ہے کہ تو لے کے نہ دینے والا آدمی ہے، اور تو ہی نہیں، تیرے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے جو لے کے نہیں دیتے تھے۔ اب آپ دیکھو کتنی جہالتیں ہیں، کتنی بدتمیزیاں ہیں۔ کم سے کم وقت تو آنے دیتا، ابھی تو 2 دن 3 دن وعدے میں باقی ہیں، اور اگر مانگنا ہی تھا تو آپ کے گھر جا کے یا جہاں آپ مسجد میں تشریف فرماتے بیٹھے رہتے وہاں جا کے مانگ لیتا، اور اگر مانگ نہیں تھا تو چادر پکڑ کے کھینچنے کی، جھٹکا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کے ساتھ یہ چبھتے ہوئے بول کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے دیکھ لیا تو لے گا نہ دینے والا ہے؟ اور اس کی کیا ضرورت تھی کہ باپ دادا تک پہنچ گیا؟ بتاؤ اچھا ایسے موقع پہ تم کیا کرو گے؟ یا تو میرا منہ پاڑ لے، یوں کہو گے تم؟ ہاں، اور دینے والا اگر ہوگا وہ بھی نہیں دینے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ آ گیا انہیں تو، اور یوں کہا او اللہ کے دشمن، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اگر مجھے ایک چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری ابھی گردن اڑا دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہودی کی طرف نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا تو فرض یہ بنتا تھا کہ اس کو نصیحت کرتے کہ اپنے حق کا مطالبہ تمیز سے کیا کرتے ہیں، اچھی طرح کیا کرتے ہیں، اور مجھے نصیحت کرتے کہ وقت پر حق دے دینا چاہیے دوسرے کا۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا۔ اور ایک دوسرے صحابی تھے، کون تھے وہ؟ شاید وہاں ذکر نہیں کیا گیا قصے میں، یا مجھے یاد نہیں رہا۔ ان کو کہا کہ ان کا جو کچھ بنتا ہے، جو کھجوریں وغیرہ بنتی ہیں، ان کی وہ ادا کر دو 2 دن پہلے 3 دن پہلے۔ یہ ہے تو یہ ہے لا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما، یہ ہے۔ تو دیکھو دوستو، یہ قصہ میں نے آپ کو یہ سنایا ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے، جہالت کرتا ہے تو غصہ آتا ہی ہے، لیکن اس وقت پی جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تورات میں، انجیل میں بیان کی گئی تھی۔ جب اس یہودی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے تورات میں آپ کی یہ صفت پڑھی تھی کہ بدتمیزی اور جہالت کی زیادتی سے آپ کو بردباری ہی بڑھے گی، آپ کی بردباری ہی بڑھے گی، تو میں نے وہ دیکھ لیا، میں نے وہ آزما لیا، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے بات جی۔ وقار سے رہو، دوسروں پر زیادتی نہ کرو، دوسروں کا حق وقت پر ادا کرو، اور اپنے حق میں تھوڑی درگزر کر لیا کرو۔ بس کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہ کرو، کسی کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرو۔ کوئی آپ کو سر پہ کوئی پیر نہیں کرے گا۔ یہ ہے تو بہرحال ایمان کا تقاضا ہے غصے کو چھوڑ دینا، غصے کو پی جانا۔ یہ اگلی چیز ہے بدخواہی چھوڑ دینا، یہ لفظ ہے۔ ہاں،
دیکھو میں بالکل سادے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، کسی کا برا مت چاہو، کسی کا برا مت چاہو، یہ نہیں کہا کسی کا برا مت کرو، کیا کہا؟ کسی کا برا مت چاہو۔ برا تو جب ہی کرو گے جب پہلے چاہو گے، پھر برا کرنے کا ارادہ کرو گے، پھر برا کرو گے۔ وہ تو پہلے ہی نمبر پہ روکا جا رہا ہے کہ کسی کا برا مت چاہو۔ یہ دیکھو حدیث پاک ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں اس کے معنی کو۔ دینداری دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، یہی دینداری ہے، یوں فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا خیر خواہی پر۔ صحابہ نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ کہ مسلمانوں کے امیر کی خیر خواہی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، تمام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، یہ ہے۔ جب آپ کسی کی خیر خواہی، بھلا چاہیں گے تو پھر حسد نہیں کرنے کے، بد دعائیں نہیں دینے کے، اس کو کوئی نعمت ملے گی تو دکھ نہیں ہونے کا۔ بہرحال ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی کا برا نہ چاہے، آدمی کسی کا برا نہ کرے، بلکہ سب کے لیے اچھی تمنائیں، اچھی آرزو اور امیدیں رکھیں۔ حب دنیا کا چھوڑنا، ترک کرنا حب دنیا کا، دنیا کی محبت چھوڑ دینا، دنیا کی محبت دل سے نکال دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اگر ہے تو اس کو نکالنا، اور نکالنا کس طرح نکلے گی؟ خود نکال کے دیکھیے، نہ نکلے تو ہمارے پاس آ جائیے، انشاءاللہ نکل جاوے گی، انشاءاللہ نکل جاوے گی۔ پیارے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال کی ضرورت اور ایک ہے مال کی محبت۔ ایک ہے مال کمانا اور ایک ہے مال کی محبت۔ اور محبت سے اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اب آ جاوے گی بیجا محبت۔ لیکن یہ بیجا کا لفظ عام طور سے استعمال نہیں کیا جاتا، یوں ہی کہا جاتا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکال دو۔ مال کی محبت، اس کی کچھ پہچان ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر دین کی کوئی پرواہ نہیں، مال کمانے کی بڑی فکر ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے، جو بھی آدمی کا کاروبار ہے، محنت مزدوری، تجارت، کھیتی باڑی، جو بھی کچھ ہے، ایسا غافل ہے وہ، اب جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ نہ نماز کا نہ روزے کا۔ تو یہ سمجھو کہ مال کی بیجا محبت ہے، اس لیے یہ ایسا کرتا ہے، یہ مال کی بیجا محبت ہے۔
کوئی بھی کام ہے اس کام میں وہ جھوٹ دھوکا جھوٹ دھوکا جھوٹ دھوکا یہ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ کتنا برا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ دھوکا دینا کتنا برا ہے، اور جھوٹ اور دھوکے سے دوسرے کا مال لینا کتنا برا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا کتنا برا ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ گویا کہ وہ اپنے حال سے یوں کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ بول لوں گا، جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن مال کماؤں گا۔ یہی ہے وہ بیجا محبت۔ بھائی دھوکے دھڑی سے مال کماؤں گا، دیکھو جو کچھ ہوگی میں نمٹوں گا، لیکن مال کماؤں گا۔ یہ ہے وہ مال کی بیجا محبت، بیجا محبت، خیانت سے نہیں چوکنے کا، کسی کا لے کے دینے کا نہیں، چاہے جتنے جھوٹ بولنے پڑے، چاہے جتنا جو بھی کچھ کرنا پڑے، چاہے جتنی ذلت سہنی پڑے۔ یہ ہے وہ مال کی بیجا محبت کے اثرات۔ اور یہ دو تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہیں، ورنہ مال کی محبت کا فساد اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت اور اس میں مال سب سے آگے ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ کچھ بات میں نے آپ کو بتائی، اب آگے چلتے ہیں۔ اپنی چھوڑیے بھی، اپنی تو میں نے کچھ بتا بھی دی، اپنی اولاد کے مستقبل کی اور اس کی روزی روٹی کی اتنی فکر ہے کہ اس کو قرآن پڑھانے کی فکر نہیں، اس کے ایمان اور عقیدے کی فکر نہیں، اس کی دینداری کی فکر نہیں۔ جس کا اثر کیا ہے؟ جس کا اثر یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہی سا تھا، ابھی 5 سال کا 4 سال کا، اس سے بھی چھوٹا، بلکہ اٹھا کے ڈال دیا اس کو انگلش میڈیم اسکول میں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کن لوگوں کا ہوگا؟ اب اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال ہوگا؟ کہا نہیں جا سکتا، دیکھ لینا ایسے لوگوں کو، کہا نہیں جا سکتا، دیکھ لینا ایسے لوگوں کو۔ یہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ دھوکے باز کیا کریں گے؟ آپ کے بچے کو کلمہ یاد کرا دیں گے، 2-4 دعا یاد کرا دیں گے، 2-4 نماز وغیرہ سکھا دیں گے، آپ کا بھی منہ بند کرنے کے لیے، دوسروں کا بھی منہ بند کرنے کے لیے۔ اور وہ دن بھر جو کچھ ان کو سکھاتے ہیں، جو کچھ وہ انگریزی زبان میں اور دوسری وہ دل کے اندر اتر رہا ہے، اور یہ صرف چیزیں دکھانے کے واسطے اوپری سی ہیں، جیسے چاندی کا ورق لگا دیا ہے، یا کیا کہیں اس کو، بریانی کی ڈش پہ تھوڑا سا اوپر سے قورمہ وہ پیاز پیوز سے گھی سے ڈال دیا، بس اتنا، اور باقی اندر جو کچھ ہے وہ ہے۔ اب ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنتا ہے۔ یہ دنیا کی بیجا محبت ہے، یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ کے رزاق ہونے کو تسلیم نہ کرنے کی علامت ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، دل میں نہیں اترتی بات، کیونکہ مول صاحب کو تو پتہ نہیں زمانے کے حال کا، اس لیے کہیں یہ بات ہے، دیکھ لو، پوچھ لو جا کے۔ جی ہاں، تو بھائی یہ دنیا کی بیجا محبت۔ پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، پہلے اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ، اور اردو میں دین کی باتیں پڑھاؤ، قرآن پاک حفظ کراؤ،
حفظ نہیں کراتے، ناظرہ کراؤ، جیسے بچے کا شوق ذوق ہو، جیسے بچے کا ذہن حافظہ ہو، اس کے بعد آپ جو اس کو پڑھانا چاہو پڑھا لو۔ آپ یوں کہیں گے کہ جب پھر کچھ نہیں ہوتا تو جس لائن میں ڈال دیں پھر تو اسی میں چلیں، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، بہانے بازیاں ہیں۔ دین کی تعلیم کی اور دین کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے تھوڑی سی دیر آدھ گھنٹہ مسجد میں بھیج دیا، امام صاحب کو بھی کچھ نہیں دیا، اس کی تعلیم کو بھی کوئی انتظام نہیں کیا، 70-80 بچے امام صاحب کے پاس بیٹھے، ہاں انہوں نے بھی فارملٹی سی پوری کری، کہا جاؤ اسکول میں۔ اب نہ وہ قرآن پاک پڑھے گا، نہ اردو پڑھے گا، نہ دینیات پڑھے گا۔ جس طریقے سے خوب بہت بڑی اچھی خاصی رقم ہر مہینے خرچ کر کے آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلاتے ہیں، اگر شروع میں آپ اپنے بچوں کو کچھ خرچ کر کے، اتنا نہیں خرچ کرنا پڑنے کا، قرآن پاک کی اور اردو کی تعلیم دلا میں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھے حافظ کو، اچھے قاری کو آپ اپنے یہاں بلائیے، گھنٹے بلائیے، 2 گھنٹے بلائیے، 2 بچے 4 بچے آپ کے بھائی کے، آپ کے پڑوسی کے 2-4 بچے بلائیے، اپنے گھر ہی بلائیے، اس کو 4-5 ہزار روپے دیجیے آپ، اور کو کہو اچھی طریقے سے ان کو پڑھاؤ، انشاءاللہ ہو جائے گا، مزاج بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ اگر جاتے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہر جگہ دین کی ایک سمجھ لے کر، دین کا ایک جذبہ لے کر جائیں گے۔ پھر ان کو سمجھانا بتانا آسان ہے، سمجھانا بتانا پھر ان کو آسان ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ یاد دلا رہا ہوں میں، اگر بچپن میں اپنے بچوں کو کسی اچھے استاد سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھوا دیا جاوے، اور کسی اچھے استاد سے اردو پڑھوا دی جاوے، تو پھر دین سیکھنا اور سکھانا بڑا آسان ہوتا ہے ساری عمر کے لیے۔ یہ دنیا کی بھیجا محبت۔ اسی طریقے سے چمڑی تو جاوے دمڑی نہ جاوے، یہ ایک پرانی کہاوت ہے، جان تو چاہے چلی جاوے لیکن مال نہ جاوے، یہ بخل ہے اور مال کی بھیجا محبت ہے۔ یہ بہت ساری باتیں میں نے بتائی آپ کو، ان سے بہت ساری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ حلال اور جائز طریقے پر کماؤ، تھوڑا کماؤ چاہے زیادہ کماؤ، اس کی بالکل پرواہ نہ کرو کہ میرے پاس دولت بہت آ رہا ہے۔ جی ہاں، حلال اور جائز طریقے پر کماؤ، وہ پیشہ وہ کاروبار اختیار کرو جس میں حلال اور جائز طریقے پر کما سکتے ہو، اور وہ پیشہ اختیار کرو جس میں آپ وقت پر نماز روزہ کر سکتے ہو، وہ پیشہ اختیار کرو جس میں آپ کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے نکال سکتے ہو، یہ، اور اس کے ساتھ بالکل پرواہ نہ کرو اس بات کی کہ میرا مال کم ہو جاوے گا، بلکہ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہ فوراً خرچ کرو۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرو، نفلی طور پر ضرورت مندوں کو دینا ہے، ان کو ضرورت مندوں کو دو، اپنے اوپر اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے، فراخ دلی سے ان پر خرچ کرو۔ تو اس طریقے سے دنیا کی محبت دل سے خود نکل جاوے گی، دنیا کی محبت دل سے خود نکل جاوے گی۔ اس کے علاوہ ایک جملہ میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنی سوچ بدلو، سوچ سے ہی اچھے یا برے عمل آدمی کرتا ہے۔ اگر مال کی زیادہ محبت دل کے اندر آوے دل ذات، تو ایک بات سوچا کرو، سوچ تو صحیح تیرے ساتھ کیا جاوے گا، سوچ تو صحیح تیرے کیا کام آوے گا، سوچ تو صحیح فلاں آدمی کتنا مالدار تھا، سبھی کو چھوڑ کر چلا گیا، جو اس نے پاپ کیے تھے وہ اس کے ساتھ چلے گئے، اور جو مال اس نے کمایا تھا وہی چھوڑ کے چلا گیا۔ یوں ہی ہے نا بھائی، یہ باتیں سوچو۔ اللہ سے اپنی تمام ضرورتیں مانگو، رو رو کر مانگو، رو رو کر مانگو، خوب مانگو۔ اپنی آپ جو محنت کوشش کرتے ہیں خوب کرو، رو رو کر اللہ سے مانگو، خوب محنت کرو۔ جو بھی آپ کا پیشہ ہے
اس میں کمال و مہارت حاصل کرو، کمال و مہارت حاصل کرو، اتنی کہ آپ فیمس ہو جائیں، مشہور ہو جائیں کہ بھائی ہمیں بائک کی، موٹر سائیکل کی مرمت کرانی تو وہ فلاں مستری بہت اچھا ہے، ہمیں فلاں کام کرانا تو وہ بہت اچھا ہے۔ اتنی محنت اور دیانتداری سے اور خوبی سے کام کرو، انشاءاللہ العزیز روزی روٹی کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز، دولت جمع ہو یا نہ ہو۔ اور پھر کرنا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ اللہ سے ایک دعا مانگا کرو جو میں بار بار ہر دعا میں، اس کے بغیر میری کوئی دعا خالی نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہر ضرورت پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بیماری میں، بڑھاپے میں بھی اپنا کسی کا محتاج نہ بنا۔ انشاءاللہ ایسا کیسا ہوگا کہ بندہ مانگے اور اللہ نہ دے۔ بہرحال دنیا کی محبت نہیں اور دنیا کمانے کی کوئی ممانعت نہیں، دنیا کی محبت نہیں اور دنیا کمانے کی کوئی ممانعت نہیں۔ بات امید ہے کہ بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں ایک بات مولانا روم کو تو آپ جانتے ہو، جلال الدین رومی صاحب مثنوی، انہوں نے ایک بات بتائی ہے، فارسی میں بتائی ہے کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تو وہ کشتی کو تھامنے والا ہے اور کشتی کو چلانے والا ہے۔ کشتی جب یہ تو چلے گی جب نیچے پانی ہوگا، اگر پانی نہیں ہوگا یا کم پانی ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جاوے تو وہ کشتی کو ڈبونے والا ہے، کشتی کو ڈبونے والا ہے۔ تو مال اپنے پاس ہے تو زندگی کا پہیہ رڑکانے والا ہے، اور مال کی محبت دل کے اندر ہے تو صحیح معنی میں تو وہ دنیا کو بھی نہیں تو کم سے کم دین کو تو تباہ کرنے والا ہے۔ اب اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ اب چلو ایک بات اور سن لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بار بار سناتے تھے، کتنی مرتبہ سنایا، چونکہ کافی مدت تک حاضری کا موقع ملا تو بہت مرتبہ سنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دولت مند تھے، اس زمانے میں بھی ان کی تجارت جہازوں سے ہوتی تھی، دریا کے راستے سے۔ اب تو نقل و حمل کے، ٹرانسپورٹ کے بہت سارے ذریعے ہیں، پہلے تو بڑا ذریعہ دریا کے ذریعے ہی تھا۔ تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو فلاں جگہ سے فلاں جگہ مال لے کر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ، پھر کچھ وقت کے بعد، ایک دن کے بعد تو 2 دن کے بعد تو 4 دن کے بعد تو پھر کسی نے خبر دی کہ وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا وہ نکل گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ۔ یہ پاس رہنے والے جو ہو نا، پاس بیٹھنے والے، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا سوچے ہیں، عمل دیکھ کے، بات سن کے پتہ نہیں کیا کیا سوچے ہیں۔ تو پاس بیٹھنے والے کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، جس دن جہاز ڈوبا تھا اس دن بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جس دن جہاز کے نکلنے کی خبر آئی اس دن بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ اگر ڈوبنا نعمت تھا اور اس پر آپ نے الحمدللہ کہا تھا تو نکلنا نعمت نہیں ہے، اس پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اگر نکلنا نعمت تھا اس پر الحمدللہ کہا تو جب ڈوبنے کی خبر آئی تو اس پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے فرمایا نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ میں نے جہاز کے نکلنے پر الحمدللہ کہا، بلکہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ اس کی کیا حالت ہے۔ میں نے دیکھا
کہ اس میں اللہ کے اس فیصلے پر رضامندی ہے، رضامندی ہے، اور مال کے ضائع ہونے پر اتنا بڑا دکھ نہیں بلکہ تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے مجھے تسلی ہے۔ تو میں نے اپنے دل کی اس حالت پر کہا الحمدللہ۔ اور جب جہاز کے نکلنے کی، ڈوبے ہوئے جہاز کے نکلنے کی خبر آئی، ہاں، تو عام طور سے آدمی کو جب پیسہ ملتا ہے، چاہے وہ اپنا ہی ہو، ڈوبا ہوا پیسہ مل جاوے تو پھر وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ ہاں، تو پھر میں نے اب اپنے دل کی حالت دیکھی تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس پر کوئی بیجا خوشی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے دل کی اس حالت پر کہا الحمدللہ۔ تو دیکھو، بس اسی بات کو یاد رکھو، مال ہماری زندگی کا پہیہ چلانے والا ہے، لیکن جب دل سے باہر ہو، اور جب دل میں ہو تو ہمارے دین کو ڈبونے والا ہے، یہ ہمارے دین کو ڈبونے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر تفصیل سے کبھی بات ہوگی۔ اب میں چلتے چلتے آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال مال نیک آدمی کے واسطے ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ حلال مال ہو اور آدمی نیک ہو، اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اس لیے حلال طریقے پر کماؤ اور فضول خرچ مت کرو۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض القیل والقال واضاعۃ المال۔ اس کے ترجمے کئی کیے جاتے ہیں، مطلب سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اللہ میاں زیادہ بولنے کو ناپسند کرتا ہے، کم بولا کرو اور سوچ سمجھ کر بولا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال اڑانے کو، ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ سوچ سمجھ کے خرچ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، توفیق دے، سلسلہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا